یہ ایک اسراف اور دکھاوا ہے۔ ان اللہ لا يحب الکل مختال فخورا، سورۃ اللقمان کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان جو فخر کرتا ہے، مختالن اور فخورا، اور فخر کرنے والے، اترانے والے، فخر کرنے والے کو نہیں پسند کرتا۔ پھر آگے فرمایا جاتا ہے کرنے کے کام کیا ہے، کرنے کے ارکان۔ نکاح میں 6 چیزیں ضروری ہوتی ہیں جنہیں ہم نکاح کے ارکان بھی کہتے ہیں۔ ولی کی موجودگی، خطبہ نکاح، گواہ کے موجود ہونا، اور یہ ساری چیزیں کیوں ہیں، اور قبولیت، مہر، اعلان نکاح، یہ سارے مطلب نکاح ایسا نہیں کہ خفیہ، اور ولی کی موجودگی مطلب جو گارڈین ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا مُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ تم مشرکوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ کیا ہے؟ جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اور اب یہاں ولیت میں بھائی ہے، باپ ہے، دادا، نانا، چچا یا ماما وغیرہ شامل ہو سکتے۔ اگر خدا نخواستہ اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی نہ ہو تو پھر گواہ جو بھی ہو وہ اس کے لیے، یہ عورت کے نکاح کی بات ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ولی من لا ولی لہ، ابن ماجہ، جس کا کوئی ولی نہیں اس کا میں ولی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والسلطان ولی من لا ولی لہ، ابن ماجہ، اور بادشاہ اور جس کا کوئی ولی نہیں۔ تو اگر کسی کا سلطان ولی ہو تو بادشاہ اللہ ہی اس کا نگہبان ہے۔ اور مگر اسلام کسی لیے بھی جبکہ قائل نہیں کہ کوئی ایسے رسومات کرے، ایسے کوئی من گھڑت چیزیں کرے۔ ولی کو عورت کے مرضی کے خلاف نکاح میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لُسْتَمَرُ، کیا ہے، کنواری عورتیں اپنی نکاح کے لیے پوچھا جائے گے، اگر جواب میں خاموش رہے تو یہ اس کے اجازت ہے، اگر انکار کر دے تو اس پر زبردستی نہ کی جائے۔ مطلب ان کے پاس پورا آپشن ہے۔ یہ رواہ ابو داؤد کی میں منشن کیا گیا ہے۔ نکاح میں لڑکی کی رضامندی ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا اور وہ اس نکاح سے ناخوش ہے۔ آپ نے اس کو اختیار دیا، یعنی چاہے تو نکاح قائم رکھے اور چاہے تو اس کو فاسخ کر دے، مطلب چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یعنی اس میں کلیئرلی بتایا جا رہا ہے ایک عورت، ایک لڑکی کو پورا اختیار ہے کہ وہ ہاں کہے یا نہ کہے۔ اگر اس کی زبردستی ہوئی نکاح تو اس کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ ہاں کرے یا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اگر زبردستی بھی ہوئی لیکن اب زندگی گزارے، اچھے سے گزارے تو اچھی بات ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں اپنی ذات کے بارے میں اپنی ولی سے زیادہ حق رکھتی ہیں، کنواری سے اس کی زیادہ اجازت لینی چاہیے، اور اس کا اجازت اس کے خاموش رہنے میں ہے۔ رواہ نسائی کی اس میں روایت ہے۔ یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی لڑکی ہے، جو جوان عورت ہے یا بیوہ ہے، اگر اس سے اجازت لی جائے اور وہ خاموش رہے تو وہ یس ہے، اگر نہیں وہ انکار کر دے تو وہ بات سننا چاہیے۔ عورت کا نکاح اس کے رضامندی کے بغیر درست نہیں۔ حضرت
खंसा बिन खादिम अंसारी से रिवायत है कि वो बेवा थी और इनके बाप ने इनका निकाह कर दिया जबकि वो इसे नापसंद करती थी। चुनाचे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उसका जिक्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को जो बाप कर दिया था फासिख कर डाला, यानी तोड़ डाला। बुखारी की रिवायत है। क्यों फासिख कर दिया? क्योंकि यहाँ ये बुखारी की रिवायत में आ रहा कि ज़बरदस्ती की गई थी। तो ये ऑप्शन है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इससे पहले की जो हदीस में हम देखे थे कि औरत को पूरा इख्तियार है, चाहे तो वो रहे चाहे तो इसको निकाह को ख़त्म कर दे सही तरीके से। ये नहीं है कि निकाह हो गया और आप बगैर डिवोर्स लिए फिर दूसरी शादी करें, ऐसा नहीं। हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह किया जब उनकी उम्र 7 साल की थी और इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भेजा गया जब इनका उम्र 9 साल की थी और इनको खिलौने खेलने के लिए इनके साथ थी। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे जुदा हो रहे थे यानी वफात पाए तो इस वक्त इनकी उम्र 18 साल की थी। रवाहु मुस्लिम। तो यहाँ पर हमको ये भी मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कम एज वाली लड़की को भी शादी करे और बड़ी औरत से भी शादी करे जो खदीजा रदियल्लाहु अन्हा और आयशा रदियल्लाहु अन्हा कम एज की थी। शी वाज द ओनली गर्ल। बगैर वली के निकाह जायज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत अपने निकाह अपनी वली की इजाज़त के बगैर करे इसका निकाह बातिल है, इसका निकाह बातिल है, इसका निकाह बातिल है। 3 मरतबा कहा गया। अहमद, तिरमिज़ी, अबू दाऊद और दारमी में है। तो अय्युमा इमराअति नकहत नफ्सहा बिगैरि इज़्नि वलियहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन। 3 बार कहा गया। अगर किसी का वली नहीं है तो वो अलग बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई औरत खुद अपनी निकाह अपनी इख्तियार से ना करे इसलिए कि अपना निकाह खुद करने वाली तो जाए नहीं। तो ये इब्ने माजा की रिवायत है। तो अपने खुद से करना मतलब अपनी पसंद बता सकते, लड़की हो या बेवा हो, जो भी औरत है या लड़की है अपनी पसंद बता सकते, लेकिन वली का ज़रूरी है। अब महर के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वातु निसा सदुक़ातिहिन्ना निहला, सूरह निसा की आयत है। तर्जुमा क्या है? और औरतों को निकाह महर राज़ी खुशी दे दो, मतलब खुशी से महर देना है। महर की मुकर्रर सूरह निसा की आयत है। फमस्तताअतुम बिही मिनहुन्ना फातुहुन्ना उजूरहुन फरीदा। तो जो आज़ादी ज़िंदगी का लुत्फ तुमने इनसे उठाया इसके बदले में इनकी महर बतौर फ़र्ज़ अदा कर दो। तो ये एक मायने में जब आप निकाह कर रहे, मर्द जब निकाह करता औरत से तभी उसका चाहिए कि वो महर दे दे, लेकिन अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लेटर ऑन दे दें दैट ऑल्सो ओके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिबास पर जर्द का निशान था। देखा तो इससे पूछा ये क्या है? इन्होंने अर्ज़ किया हजूर मैंने सोने की गुठली के वज़न पर एक औरत से शादी की है, मतलब जो महर दिए एक छोटी सी निकाह में जो महर दिए थे गुठली के बराबर गोल्ड की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुबारक हो और फिर उसके बाद बकरे भी ज़ुबा करके वलीमा भी किया था। सही मुस्लिम की रिवायत है। अलका बिन मसूद रिवायत करते हैं कि इनसे एक मसला पूछा गया कि एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया और ना तो इसका महर मुकर्रर किया और ना ही इसके साथ जमा किया जो कंसूमेट है और मर गया। इब्ने मसूद ने कहा इसकी कौम में औरतों का जो महर मुकर्रर है इतना दे दिया जाए, ना कम ना ज़्यादा, और इस पर इद्दत वाजिब है
اور اس کو میراث بھی ملے گی۔ یا یہ سن کر مولق بن سنا اشفی نے کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ ہماری قوم کی ایک عورت برا بن واصف کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا کہ ابن مسعود یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ تو مطلب یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، اس طرح کر سکتے ہیں۔ زواج مطہرات کی مہر۔ حضرت ابو سلمہ عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو مدر آف بلیورز جو کہتے ہیں کا حق مہر کیا تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا 12 اور خیا اور ایک نش بھر۔ حضرت عائشہ نے پوچھا جانے پر نش کیا ہوتا ہے؟ ابو سلمہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا حضرت عائشہ نے فرمایا یا نصف یا قیہ اور یا ساڑی، یعنی ساڑی برابر اوقا یا 5 سود ہم نے بنا تھا، اور یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا حق مہر تھا۔ یہاں پر جو ایک چھوٹی سی چیز بتائی جا رہی ہے کہ 12 اوقا اور یا ایک نش بھر اتنا، اور پھر دوسرا ہونش کیا ہے، چھوٹی سی ایک چیز ہے جو ابو سلمہ فرماتی ہے اور حضرت عائشہ بھی فرماتی ہے کہ بہت ہی چھوٹا مختصر سا کچھ مہر دیا گیا تھا۔ حضرت حبیبہ سے آپ نکاح فرمایا اور کم ہو، اور انہوں نے بتایا، حضرت حبیبہ کہتی ہے کہ وہ عبداللہ بن حجاج کے نکاح میں تھی اور وہ عیش میں فوت ہو گئے۔ نجاشی نے حبیبہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4000 درہم مہر مقرر کیا، اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں شرحبیل بن حسنت کی نگرانی روانہ کر دیا۔ قبول اور اسلامی مہر کا قائم مقرر۔ یہ رواہ نسائی کی روایت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے ام سلمہ سے شرط پر نکاح کیا کہ اسلام قبول کرنا مہر ہوگا۔ حضرت ام سلمہ ابو طلحہ سے پہلا ایمان لائی۔ ابو طلحہ نے پیغام نکاح پہنچایا تو ام سلمہ نے کہا میں اسلام لا چکی ہوں، اگر تم بھی اسلام لے آؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ چنانچہ ابو طلحہ اسلام لے آئے اور اسلام ہی ان دونوں کے درمیان حق مہر تھا۔ مطلب آپس میں کیا تھا؟ حق مہر، اسلام لانا۔ انس رضی اللہ عنہ قال تزوج ابو طلحہ ام سلیم رضی اللہ عنہما فکان صدقا ما بینہما الاسلام۔ اسلمت ام سلیم رضی اللہ عنہ قبل ابی طلحہ رضی اللہ عنہ فخطبها وقالت انی قد اسلمت فإن اسلمت نکحتک فاسلام فکان صدقا بینہما۔ آپس میں کیا کیے؟ کیوں نکاح ہوا ان کا؟ بیکاز آف دا ان کے بیچ میں بات طے ہوئی تھی کہ مہر کیا رہے گا؟ اسلام کی قبولیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رواہ احمد رواہ احمد کی روایت ہے، سب سے زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر سب سے آسان ہو۔ اعظم النساء برکات ایسرہن۔
حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق مہر کی اعتبار سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو۔ حق مہر گواہی کا موجود ہونا نکاح کی شرط میں سے ہے کہ نکاح کے مجالس میں 2 گواہ موجود ہو، بغیر گواہی کے نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں گواہی کے بغیر نکاح کر لیتے ہیں وہ زنا کے برابر ہے۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بغیا التی ینکحن انفسہن بغیر بینہ۔ خطبہ نکاح، نکاح کے خطبہ میں کیا ہے؟ یہاں پر فرمایا جاتا ہے کہ خطبہ نکاح میں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہا رجالا کثیرا والنساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح، خطبہ حاجت یا بے شک سب سے اصب الحمدللہ اللہ کے لیے ہم سب اس کی حمد کرتے اور ہم اس کی مغفرت چاہتے اور ہم اپنے نفس کے شر سے اور اپنے اعمال کے برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اس کی کوئی گمراہی نہیں کرنے والا، اور جس سے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے اور کوئی معبود اور کوئی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس نے اس جان سے کے جوڑے بنائے اور ان کے دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا وہ واسطہ دے کر تم کو ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتا ہے، اور رشتہ دار قربت دار تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو اللہ تم پر نگران ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ خطبہ نکاح تھا، اور قبول کرنے کے لیے جو پوچھا جاتا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا تو میری والدہ ام رومان بنت عامر مجھ کو حضرت کے گھر لے گئی۔ وہیں انصاری کی کئی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ کو اور میری ماں کو یوں دعائیں مبارک مبارک اور اللہ اچھا تمہاری انصاری اچھے ہو، تو یہ دعا بھی دیے یہاں پر جو مینشن کی جا رہی ہے دعا کے بارے میں۔ آگے فرمایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں ان آیتوں کا فرمایا کہ یہ ہر آیت
तक़वा के हुक्म से शुरू होती है और तक़वा के हुक्म से ख़त्म होती है। सारी जो खुतबा निकाह में मेंशन किया गया है, निकाह के बाद मुबारकबादी दुआएं दी जाती हैं। अन अबू हुरैरा से रिवायत है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करने वाले आदमी को इन अल्फाजों से दुआ दिया करते थे, बारकल्लाहु लका व बारकल्लैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैरिन। ये रवाहु अबू दाऊद की रिवायत है। दुआ निकाह के बाद मुबारक और दुआएं, और अल्लाह तुझे और तुम दोनों को बहुत बरकत अता फरमाए और तुम्हारे दरमियान भलाई पर इत्तेफाक पैदा फरमाए। बारकल्लाहु। ऐलान निकाह भी करना चाहिए। हलाल और हराम निकाह के दरमियान फ़र्क करता है और निकाह को आम करना चाहिए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़स्लु मा बैना हिलाली वल हरामी दफ़्फ़ु व सौतु इन निकाह आसान करना चाहिए। और पहली मुलाकात पर भी ये दुआ पढ़नी चाहिए। ए अल्लाह, मैं तुझसे इस औरत की भलाई का सवाल करता हूँ और जिस तबीयत पर इस औरत को पैदा किया गया है इसकी भलाई का। तो यहाँ पर ये हम दुआ मांग रहे हैं, उसकी भलाई का तुझसे पनाह मांगता हूँ इस औरत के शर से और जिसकी तबीयत पर इसको पैदा किया गया है इसके शर से। अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। और इसमें आप फोरहेड पे भी हाथ रख के ये दुआ पढ़ सकते हैं। और सोबत के वक्त जो दुआ पढ़ना है, इंटीमेसी जो हस्बैंड और एंड वाइफ की, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निब शैताना व जन्निब शैताना वमा रज़क़तना। अल्लाह ताला के नाम से, ए अल्लाह दूर रख हमको शैतान से और दूर रख शैतान को इस चीज़ से कि जिससे आप हमको इनायत करने वाले हैं। मतलब आने वाली औलाद को भी अल्लाह ताला उसको प्रोटेक्ट करे। और फिर दावत वलीमा की बात है, शादी करके एक बेहतरीन फ़िक़्ह हयात का मैसर होता है। तो शादी कंप्लीट होती, फिर उसके बाद वलीमा देना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। वलीमा के हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिबास पर जब वो कलर देखा और कहा कि क्या शादी हो गई, तो उसके बाद कहा कि क्या महर दिया और वलीमे की बात बताई। तो उन्होंने कहा कि वो बकरियां 3 या 4 बकरियां। वलीमा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर भी अज़वाज मुतहहरात से निकाह के वक्त वलीमा फरमाया था। हज़रत ज़ैनब की वलीमा का ज़िक्र बुखारी और मुस्लिम दोनों में भी है। हज़रत अनस से रिवायत है कि फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी से शादी पर ऐसा वलीमा किया हो जैसे कि आपने हज़रत ज़ैनब से शादी पर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वलीमे पर एक बकरा ज़िबा किया था। अन अनस क़ाल मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवलम अला मिरअतिन मा अवलम अला ज़ैनब फ़इन्नहु ज़बह शाह। तो एक बकरी ज़िबा किए थे। हज़रत उम्मे सलमा का वलीमा। सैब बिन शैब ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से शादी पर जो कि दूसरी का वलीमा किया था। इससे हमने दो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वलीमे अच्छे से करो और जो फीस्ट है खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। वलीमे की दावत पर बुलाना और जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को वलीमे का खाने पर बुलाया जाए तो वो लाज़मन जाए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दुइया अहदुकुम इला वलीमति फल्यातिहा।
ولیمے کی دعوت کیسی ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے کو وہ کھانا جس میں جو خوشحال اور اچھا ہو کھانا. اٹ سمپل بھی ہو سکتا ہے، اتنا لیوش کر دیتے آج کل. ولیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنا صحیح مفہوم ہے. ولیمے میں شادی اور آسانی کو زیادہ پسند کیا گیا ہے. ولیمے کو اچھے سے کرنا چاہیے. سنت کا طریقہ، جس شادی میں یہ سب کچھ کیا جائے گا، بارات کی راستہ نہیں روکنا، کھڑے ہو کر جوتے کی رسم یا یہ سب من گھڑت یہ رسومات سے ہم باز آنا چاہیے. باجے وہ یہ اس سے کیا ہوگا؟ فرشتے نہیں آئیں گے. ہم چاہتے کہ فرشتے آئے. اور شادی کا مقصد کیا ہے؟ ایک سنت کی تکمیل ہے. وہ اللہ کو وہ لوگ بھی ناپسند ہے جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہی نہیں. روز آخرت پر سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو تو اس سے بہت ہی برا رفاقت محسر ہے. سورۃ النساء ایت نمبر 38 ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، مطلب یہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمنون، اور یہ ایمان نہیں لاتے باللہ اللہ پہ، ولا بالیوم الآخر آخرت پہ نہیں. ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، مطلب شیطان ان کا قرین، کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ بن گیا. اور کوشش کرنا چاہیے کہ اسراف نہ کرے، اچھے سے شادی کرے، شادی کو آسان کرے، لوگوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی. اور جتنا ہو سکے کوشش کرنا چاہیے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، شادی ٹائم پہ کر دے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل الحبۃ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کا خرچ مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دینار، اور پھر اس کے بعد 7 اس کے اندر سے بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے نکلے. اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے فراانی عطا فرماتا ہے، وہ افراط دست سے بچ جاتا ہے. تو یہاں پر بتایا جا ہے کس طرح کرنا چاہیے. یہ تھا شادی کا خطبہ اور اس کے ڈیٹیلز. جزاک اللہ خیرا کثیرا.